بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں عبدالسلام باورچی جن، حاجی صاحب، صحابی بابا اور بے شمار جنات، ہم سب اکٹھے ہو کر لاہور کے شاہی قلعے کے تیسرے تہخانے میں ایک مشہور صاحب کمال درویش کی تربت پر بیٹھے سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ اچانک میں نے اپنے اوپر ایک غنودگی سی محسوس کی، حالانکہ عام طور پر مجھے غنودگی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر کوئی چیز گر رہی ہے، لیکن گرنے کا انداز ایسے ہے جیسے پھول کی پتیاں گرتی ہیں۔ میں بالکل بے سدھ سا ہو گیا۔ دل پر غنودگی نہیں تھی، لیکن جسم بے جان تھا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ صحابی بابا کے علاوہ اور لاکھوں کی تعداد میں سارے جنات موجود ہیں۔ ویسے بھی میرے ساتھ ہر وقت جنات کے لشکر چلتے ہیں۔ ساری کیفیتوں کے بعد میں نے ایک چیز اور مزید محسوس کی کہ اب میرے اوپر ہلکی سی پانی کی پھوار، ایسے کہ جیسے گلاب کے پھولوں پر شبنم ہوتی ہے، وہ گرنا شروع ہو گئی۔ خوشبو بڑھ گئی، کیفیات میں اضافہ ہو گیا اور میں مدہوش ہو گیا۔ اس خوشبو کو، پتیوں کے گرنے کو اور روحانی پھوار کو میں مسلسل اپنے جسم پر اور اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیفیت بہت دیر رہی۔ میں بیٹھا رہا اور سورہ اخلاص مسلسل پڑھتا رہا۔ اچانک صحابی بابا کی آواز آئی کہ چلیں۔ اس وقت جا کر میں چونکا۔ میں نے صحابی بابا اور حاجی صاحب سے اور ایک اور جیل کے داروغہ تھے، ان سے سوال کیا کہ یہ کیا کیفیت ہے؟ باقی حضرات خاموش ہو گئے، لیکن صحابی بابا مسکرا دیے، فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ اور صالحین کی تربتوں پر جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انوارات اور برکات نازل ہوتی ہیں، یہ وہ چیز تھی۔ اس کی تازگی، اس کی خوشبو اور اس خوشبو کا ایک انوکھا احساس ابھی یہ بیان کرتے ہوئے بھی میں محسوس کر رہا ہوں، اور یہ شاید احساس مجھے کبھی نہ بھول سکے۔ مجھے بے شمار ملنے والے خطوط میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب واقعات دھوکہ اور فریب ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے، لیکن اکثریت میرے اس کالم سے اور میرے ان مشاہدات سے نفع اٹھا رہی ہے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ جو حضرات یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی سچے ہیں، ان کا برتن ہی اتنا ہے، ان کا ظرف ہی اتنا ہے۔ روحانی دنیا سے ان کو شناسائی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ظاہر کی دنیا کو اور مادی دنیا کو دیکھا ہے۔ اس دنیا کو کیسے سمجھ پرکھ سکتے ہیں؟ اس دنیا کو وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ خیر، میں صحابی بابا کے اصرار پر اٹھا، جبکہ اٹھنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اٹھ تو گیا، چل نہیں سکا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی نادیدہ سی قوت ہے جو مجھے اٹھنے نہیں دے رہی، میں کیا کروں؟ پہلے کی طرح سب خاموش، لیکن صحابی بابا مسکرا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہی بتائیے کہ اس نہ اٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ فرمانے لگے، صاحب مزار جو کہ صاحب کمال درویش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ اور بیٹھیں اور کچھ کہیں، کچھ سنیں اور سورہ اخلاص کا مزید ہدیہ دیں۔ میں بیٹھ گیا، مزید پڑھنا شروع ہو گیا۔ بہت دیر تک حالت سکرات میں سورہ اخلاص پڑھتا رہا اور اللہ سے عرض کرتا رہا کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی روح کو میری طرف سے ہدیہ پہنچا۔ بہت دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں جان آنا شروع ہو گئی ہے۔ میری ٹانگوں میں، میرے دل میں، میرے پاؤں میں جان اور حرکت پیدا ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کی طرف سے اجازت ہے۔ میں سلام کر کے اٹھا۔ صحابی بابا اور دیگر جنات میرے منتظر تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے، ان کو آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں جب بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر جاتا ہوں، وہاں بھی مجھے روک لیا جاتا ہے۔ وہاں بھی مجھ بے حیثیت سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ ایک بے ذرہ اور بے حیثیت سے اتنی زیادہ محبت، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ لیکن ایک چیز جو بار بار میرے تجربات اور دیکھنے میں آئی ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں کو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ کثرت سے سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو صاحب مقام بنا دیتی ہیں اور صاحب کمال بنا دیتی ہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو
ایسا جسم عطا کرتی ہیں جو جسم لاہوتی ہوتا ہے۔ وہ جسم مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوتا، وہ نورانی جسم ہوتا ہے۔ وہ جسم پھر سیر کرتا ہے عالم لاہوت کی، ملکوت کی، جبروت کی۔ ایسے ایسے عالم ہیں جن کے بارے میں زبان گنگ ہو جاتی ہے، قلم رک جاتی ہے، الفاظ ٹھہر جاتے ہیں، عقل کے سانچے پگھل جاتے ہیں، سوچوں کے دائرے رخ بدل دیتے ہیں، نگاہیں پتھرا جاتی ہیں اور سانسیں رک جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ ایسی پراسرار دنیا ہے، جیسا کہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، جن کو ہم عام طور پر اڑن تشتریہ کہتے ہیں، وہ اسی دور کی دنیا ہے، اور ان کی سائنس ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے، ان کی دنیا ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے، اور ان کی کائنات ہم سے کہیں زیادہ اونچی ہے۔ ہم ان کی ترقی تک پہنچ بھی نہیں سکتے جس ترقی اور ٹیکنالوجی تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے صحابی بابا اس جہاں میں لے گئے، وہاں جا کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ شیخ آپ کی خدمت میں تزکیہ نفس کے لیے آیا ہوں، دل کی دنیا کو اللہ کی محبت میں ڈبونے کے لیے آیا ہوں، کچھ اللہ اللہ کے بول سیکھنے آیا ہوں، اگر آپ کے قدموں میں جگہ مل جائے، شیخ کی خدمت میں وہ بہت عرصہ رہے۔ حضرت کی خدمت میں رہتے ہوئے زندگی کے بہت سے دن رات گزر گئے۔ ایک دفعہ عرض کرنے لگے کہ شیخ اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے، میں اللہ کی قدرت کے مظاہر و مناظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ صاحب استعداد ہو گئے تھے، برتن بڑا ہو گیا تھا، شیخ فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے، یہ روٹیاں لو اور جنگل میں جاؤ، وہاں ایک ریچھ ملے گا، اس ریچھ کو یہ روٹیاں ڈال دینا، وہ روٹیاں منہ میں ڈال کر چلے گا، تم اس کے پیچھے چلتے جانا، اور پھر قدرت کے جو مظاہر و مناظر نظر آئیں وہ مجھے آ کر بتانا۔ انہوں نے روٹیاں لیں اور چل پڑے، بہت دیر چلتے رہے، آخر جنگل میں انہیں بالکل سیاہ ایک ریچھ ملا، اس کو روٹیاں ڈالیں، اس نے منہ میں لیں اور بھاگنا شروع ہو گیا، یہ اس کے پیچھے بھاگتے رہے، وہ ایک غار میں چلا گیا، بہت لمبی غار تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چلتے رہے، آخر اس غار کا دانہ قریب آیا تو روشنی نظر آئی، وہ ریچھ وہاں غائب ہو گیا، اور یہ وہاں پہنچ گئے اور حیران ہوئے کہ یہ کون سی دنیا ہے۔ وہاں ایک شخص ملا، شاہ صاحب کے خادم نے اسے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد اس خادم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے نہ ہم انسان ہیں اور نہ جنات ہیں اور نہ فرشتے ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ اور پھر اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ایک عالم کا نہیں عالمین کا رب ہے، یہ کوئی اور عالم ہے، اس عالم کو تم نہیں جانتے، جاؤ تم نے قدرت کے مناظر و مظاہر دیکھنے کی تمنا کی تھی وہ تم نے دیکھ لیے، اس سے آگے مت جاؤ، یہ تم نے دیکھ لیا کہ اور عالم بھی ہیں، بس یہیں سے واپس مڑ جاؤ۔ وہ خادم یہیں سے واپس ہو گئے۔ واپس سفر کرتے کرتے شیخ کی خدمت میں پہنچے، حیران و پریشان تھے کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا۔ شیخ سے جا کر عرض کی، شیخ نے فوراً فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کے رب ہیں، عالم کے نہیں، اور پھر فرمایا میری زندگی تک یہ بات کسی کو مت بتانا۔ ایک دفعہ صحابی بابا کے ساتھ میں نے ایسی ایک عالم کی سیر کی تھی، کیا تھا، کیسے تھا، کس طرح تھا، میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ واقعات ہیں، سوائے کیفیات کے، وہ کیفیات میں لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا۔ آپ اسے دھوکہ سمجھیں یا فریب، کوئی کچھ سمجھے کوئی کچھ، ہاں مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ ہر شخص اپنے برتن کے بقدر میری ان باتوں کا مطلب لے گا۔ شکریہ۔